ٹرمپ نے روحانی جو اپنا پیر ہے وہ مجتبیٰ خامنئی کو تسلیم کر لیا ہے، وہ اس لیے کہ ان کی بہادری کی وجہ سے۔ دنیا کے سامنے ایران نے امریکہ کو الف لیلہ ننگا کر دیا ہے، بلکہ اس کے کپڑے اتار دیے۔ ایران سے ہار مان گیا امریکہ اور اقوام متحدہ کی طرف چلا گیا کہ جی میری جان چھڑاؤ اور اب نئے ہرمز کھلوا دو ورنہ دنیا میں مہنگائی مزید بڑھ جائے گی۔ ایران بدلہ ضرور لیتا ہے لیکن کوشش کرتا ہے کہ کم سے کم نقصان ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود اور ان کی آل اولاد پر۔ بات ہے سیدھی سی کہ غرور کا ہمیشہ سر نیچا ہوتا ہے، اور اگر میں بات کروں آج ٹرمپ کی، امریکہ ایران لڑائی کی، تو بات یہاں تک پہنچی ہے کہ ٹرمپ نے دنیا بھر میں جو ایک بدماشی کے حوالے سے مشہور تھا ٹرمپ امریکہ، ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنئی اور ان کی پوری قیادت، ان کو مکھن لگانا شروع کر دیا ہے، اور اس حد تک مکھن ٹرمپ لگا رہا ہے کہ انہوں نے مجتبیٰ خامنئی صاحب سے ملاقات اور ان کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کا بھی عندیہ دیا ہے اور خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اب ٹرمپ سے ملاقات کے لیے مجتبیٰ خامنئی راضی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، لیکن ٹرمپ نے آج کہہ دیا ہے کہ میں اپنی زندگی میں ایت اللہ خامنئی کے بیٹے خامنئی جو مجتبیٰ خامنئی ہیں ان سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میری شدید خواہش ہے کہ میں اپنی زندگی میں ان سے ملوں۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ امریکہ کے براہ راست جو مذاکرات ہیں یہ مجتبیٰ خامنئی سے ہو رہے ہیں اور ہم رابطے میں ہیں اور جلد اس کے نتائج نکلیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی دوسری خبر جو میں نے کہا تھا کہ مکھن لگا رہا ہے، دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ ٹرمپ نے یعنی کہ امریکہ کی پوری قیادت نے اقوام متحدہ سے مدد مانگ لی ہے کہ وہ ایران سے ان کی صلح کرائیں اور آبِ ہرمز کو کھلوانے میں اقوام متحدہ اپنا رول ادا کرے۔ یہ کتنے بڑے مکھن اور کتنے بڑے ترلے ہیں جو ٹرمپ جو ہے وہ مار رہا ہے، ترلے مار رہا ہے کہ کوئی ہو جو ایران سے انہیں بچا دے اور ایران سے ان کی صلح کرا دے۔ اس پہ ناظرین آج کے پروگرام میں بات کریں گے کہ تازہ ترین صورتحال کیا ہے مڈل ایسٹ میں، اب تک پچھلے 72 گھنٹوں کی کیا صورتحال ہے، کیا اپڈیٹس ہیں، اور ٹرمپ اور مجتبیٰ خامنئی کی جو ملاقات ہے وہ کب ہو رہی ہے اور کس مقام پر ہو رہی ہے، کس ملک میں ہو رہی ہے۔ یہ وہ بہت بڑی خبریں ہیں جن کا ہم احاطہ کریں گے۔ تو ناظرین سنیے گا، ذرا دل تھام لیجیے گا، ذرا سوچیے گا کہ ایک وقت وہ تھا جب امریکہ خود کو دنیا کا سورما کہتا تھا، سپر پاور کہتا تھا۔ ایران نے یہ گھسیٹ کر رکھ دیا ہے۔ یہ صرف ایک ماہ کی جو جنگ تھی اس میں دن کے وقت امریکہ کو تارے دکھا دیے ایران نے، اور اب حالات یہ آگے ہیں کہ ٹرمپ ترلے مار رہا ہے۔ پہلی خبر میں نے آپ کو یہ دینی ہے کہ اس بندے کا کوئی دین مذہب نہیں ہے۔ یہ رات کو ماسا ہوتا ہے، صبح کا تولا ہوتا ہے، اور یو ٹرن کا بادشاہ پاکستان میں جو تھا وہ عمران خان تھا۔ اس وقت دنیا میں اگر کوئی یو ٹرن کا بے تاج بادشاہ سامنے آیا تو وہ ٹرمپ ہے، اور دنیا کی تاریخ میں یہ لکھا جائے گا، جب مورخ تاریخ لکھے گا نا، کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا اور سب سے بڑا وعدہ خلاف اور یو ٹرن کا بے تاج بادشاہ کون ہے، تو پھر وہ مورخ لکھے گا کہ وہ ایک امریکی صدر ٹرمپ تھا جس میں یہ تمام کوالٹیز شامل تھی۔ یہ بات دوسری طرف نکل گئی۔ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے، پچھلے 72 گھنٹوں سے امریکہ اور ایران کی لڑائی ہو رہی ہے، اور امریکہ اپنے ایران میں اہداف کو نشانے بنا رہا ہے، جس کا جواب ایران اس کے فوری بعد دے دیتا ہے، اور اتنی تیاری کے ساتھ دیتا ہے کہ اب سن کے حیران ہو جائیں گے کہ جیسے ہی امریکہ نے پچھلے 72 گھنٹوں میں 3 مقامات پر حملے کیے ہیں، میزائل داغے ہیں یا بمباری کی ہے ایران کے اندر، تو اس کا جواب انہوں نے 5 ملکوں میں دیا ہے ایران نے ایک ہی وقت میں۔ یو اے ای کو بھی سبق سکھایا ہے، یو اے ای کو بھی میزائلوں کے تحفے دیے، اور وہاں پہ بھی میزائل جو۔ اب دیکھیں ایران کی جو سب سے اچھی بات مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے، ایران بدلہ ضرور لیتا ہے لیکن کوشش کرتا ہے کہ کم سے کم نقصان ہو۔ اب
جو ہی امریکہ حملہ کرتا ہے ایران کے مختلف مقامات پر اپنے اہداف کو نشانہ بناتا ہے، تو اگلے ہی لمحے ایران پوری طاقت کے ساتھ سامنے آتا ہے، اور پچھلے 72 گھنٹوں میں انہوں نے 5 ملکوں میں جہاں امریکہ کے اڈے تھے چیخیں نکلوا دی ہیں۔ یو اے ای میں جہاں اڈے تھے 3 اڈوں پر میزائل مارے ہیں امریکی اڈوں پر، اس کے بعد کویت میں تباہ و برباد کر دیے امریکی اڈے، اور دیکھیں سعودی عرب میں ابھی نہیں ہو گیا، بحرین میں تباہ و برباد کیے ہیں، انہوں نے جواب دیا ہے، اور اسرائیل کے ایک مقام پر انہوں نے نشانہ بنایا ہے، عمان میں ایک اڈا ہے جہاں نشانہ بنایا ہے، عمان سے تھوڑا سا آگے جا کر، لیکن وہ غلط لگا نشانہ۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ امریکہ جیسا ملک جو ہے، جو خود کو عالمی سورما کہتا تھا، وہ ایران کے سامنے لیٹ گیا ہے، اور دنیا کے سامنے ایران نے امریکہ کو الف لیلہ ننگا کر دیا ہے، بلکہ اس کے کپڑے اتار دیے۔ وہ کیسے، وہ یہ بھی میں نے آپ کو بتانا ہے۔ اب دیکھیں ہوا کیا ہے، ہوا یہ ہے کہ آپ نے ہرمز پر اس نے فریڈم پروجیکٹ کے نام سے امریکہ نے آپریشن شروع کیا کہ ایران کی ناکہ بندی ختم کروانی ہے، اس کے جو وہاں پہ سیکورٹی ہے اس کو میں نے تہبالہ کرنا ہے، اس کا بیڑا غرق کرنا ہے، لیکن نہیں کر سکا، کسی صورت نہیں کر سکا۔ وہاں پہ بھی بھاگا، امریکہ بھاگا، اور دور جا کے ایران کی حدود سے انہوں نے ناکہ بندی کی۔ اب دیکھیں تمام تر کوششوں اور دھمکیوں کے باوجود آپ نے حرم جو ہے وہ نہیں کھلوا سکا، وہاں ایران کی ناکہ بندی نہیں ختم کروا سکا امریکہ۔ اب ایک طرف پاکستان بھی جھنڈے گاڑ رہا ہے دنیا میں ثالثی کے، اور دنیا اس کو قرار کر رہی ہے، اور اس کا پاکستان کا بھی اعتماد بڑا ہے، پاکستان کی سیکورٹی اداروں کا۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے کہ امریکہ نے اب رخ کیا ہے اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اقوام متحدہ کا، اور اقوام متحدہ سے درخواست کیا ہے امریکی صدر نے اور اس کی پوری کابینہ نے اور اس کے وزیر خارجہ نے کہ اس سے پہلے، اب دیکھیں اقوام متحدہ کو بھی دھمکی دے رہا ہے، یہ بلیک میلر ہے اصل میں تو کہتا ہوں ٹرمپ بلیک میلر ہے بہت بڑا، کہ اس کو بھی اس نے دھمکی دی ہے۔ دھمکی یہ دی ہے کہ اگر اقوام متحدہ نے اپنا رول ادا نہ کیا اب نے جو ہرمز ہے اس کو کھلوانے کے لیے، ایران کی ناکہ بندی ختم کروانے کے لیے، تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ بھئی یا تو سیدھا گرنا، سیدھا کہو نا کہ بھئی اقوام متحدہ جو ہے نا وہ ابن ہرمز ایران سے بات کرے اور ابن ہرمز کو کھلوا دے۔ لیکن یہاں پہ سوال پیدا یہ ناظرین ہوتا ہے کہ ابن ہرمز کا بیڑا غرق کس نے کیا، شرارتیں کس نے کی، ناکہ بندی کس نے کروائی؟ اور اب دیکھیں یہ امریکہ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہاں پنگا لیا، مار بھی کھائی، جوتے بھی کھائے اور پیاز بھی کھائے ایران سے۔ اور دیکھیں یہ کس کے سارا ہے یہ کریڈٹ؟ یہ امریکہ کے سارا ہے کہ اس نے ابن ہرمز کو بند کروایا، ناکہ بندی کی، جس کے جواب میں ایران نے بھی کر دی، اور پھر دنیا میں مہنگائی کا جو جن تھا وہ پوری دنیا جو ہے اس کی لپیٹ میں آ گئی اس جن کی، اور تیل کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اس پہ بھی جب تاریخ لکھی جائے گی تو لعنت کا جو طبق ہے نا دنیا کو مہنگائی کی نظر کرنے کا اور بدامنی کی نظر کرنے کا، وہ بھی ٹرمپ کے ساتھ آئے گا۔ اب دیکھیں اقوام متحدہ کو اس نے درخواست کی ہے کہ جناب یہ کھلوا دیں ورنہ کام خراب ہو جائے گا۔ کیا کام خراب؟ اور اس میں ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ اگر یہ اقوام متحدہ ایران کو سمجھائے، اس سے بات چیت کرے اور یہ کھلوا دے، تو دنیا میں جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کہیں سے کہیں پہنچتی ہیں، یہ 100% سے بھی زائد نیچے آ جائیں گی۔ دھمکی بھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ نے ہار مان لی ہے ایران سے، اور اقوام متحدہ کی طرف چلا گیا ہے کہ جناب والا میری نہ صرف جنگ بند کراؤ بلکہ ایران سے میری جان چھڑاؤ۔ یہ کتنی بڑی خبر ہے کہ ایران سے ہار مان گیا امریکہ اور اقوام متحدہ کی طرف چلا گیا کہ جی میری جان چھڑاؤ اور ابن ہرمز کھلوا دو ورنہ دنیا میں مہنگائی مزید بڑھ جائے گی۔ تو مبصرین یہی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جنگ ہار چکا ہے۔ اب چلتے ہیں اپنی اصل خبر کی طرف۔ دیکھیں ٹرمپ نے آج ایک غیر ملکی چینل کو بڑا انٹرویو دیا اور بڑے بڑے انکشافات کیے ہیں اس نے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے کہا تھا کہ مکھن لگا رہا ہے، یہ مکھن لگا رہا ہے ٹرمپ ایران کو، اور مکھن اس وقت لگاتا ہے بندہ جب اتنے جوتے پڑے ہوں کہ ان جوتوں کی گونج پوری دنیا میں سنی جائے، اور پھر بندہ جب اس میں جوتے کھاتے کھاتے تھک جائے
تو پھر اگلے کی تعریفیں شروع کر دیتا ہے کہ یہ بڑا کمال کا بندہ ہے۔ تو کوئی ایسی ہی صورتحال کا سامنا ٹرمپ کو بھی ہے۔ ٹرمپ نے آج ایک بڑا انٹرویو دیا ہے بڑے چینل کو، جس میں اس نے کہا جی کہ جو ایران کے سابق سپریم لیڈر تھے ایت اللہ خامنئی، وہ بڑے اچھے آدمی تھے، بڑے کمال کے بندے تھے، اور اس نے کہا کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اب ان کے جانشین ان کے بیٹے ہیں، مجتبیٰ خامنئی ان کے بیٹے ہیں، اور بڑے بہادر آدمی ہیں، بڑے دور اندیش آدمی ہیں، یعنی کہ یہ مکھن لگا رہا ہے ایران کی پوری قیادت کو ٹرمپ۔ اور آگے جا کے وہ اس سے بھی بڑی بات کہا گیا ہے۔ ٹرمپ کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں میری شدید خواہش ہے کہ اگر میں ایت اللہ خامنئی سے نہیں مل سکا تو میں ان کے جو جانشین ہیں، موجودہ سپریم لیڈر آف ایران ہیں مجتبیٰ خامنئی، میں ان سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں شدید خواہش رکھتا ہوں کہ میں ان کی زیارت کر لوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹرمپ اندر خانے نہ صرف ایت اللہ خامنئی بلکہ ان کے بیٹے موجودہ جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے مجتبیٰ خامنئی، ان کی بیعت کر چکا ہے۔ ناظرین، یہ کتنی بڑی خبر ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی زیارت کس کی جاتی ہے؟ جو نیک آدمی ہو اور جس کو اندر سے بندہ پیر مان لے، استاد مان لے، اپنا رہبر مان لے اور روشنی دکھانے والا مان لے، تو دنیا کی جو طاقت ہے، جو طاقت کا منبع خود کو کہتا تھا ٹرمپ، اب وہ اس قدر گر گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پیر ہے مجتبیٰ خامنئی اور ان کے باپ ایت اللہ خامنئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی زیارت کا طلبگار ہوں اور میری شدید خواہش ہے کہ میں ان سے ملاقات کروں، اور ساتھ ہی خود ہی جواب دے دیتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ٹرمپ صاحب یہ ملاقات کب ہو رہی ہے، اور یہ بھی پوچھا گیا کہ یہ تو یک طرفہ محبت ہوئی اور پتہ نہیں وہ اب آگے آپ سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں کہ نہیں رہتے، آپ سے ملنا چاہیں گے کہ نہیں، تو اس نے کہا جی کہ نہیں، مجھے کبھی امکان ہے، ہمارے مذاکرات براہ راست مجتبیٰ خامنئی سے چل رہے ہیں اور ان سے ہم رابطے میں ہیں، اور مجھے کبھی امکان ہے اس بات کا، مجھے جو ہے نا وہ یقین ہے، یقین کامل ہے کہ ملاقات کا وقت دے دیں گے اور ہم ملاقات کریں گے اور آئندہ کے لیے ہم آگے بڑھیں گے دونوں مل کر۔ تو یہ ناظرین کتنا بڑا مکھن ہے جو اب ٹرمپ صاحب لگا رہے ہیں ایرانیوں کو، اور ایرانیوں کو وہ پیر بھی مان چکے ہیں۔ پیر اسی وقت مانتے ہیں نا جب کسی کی اندر کی تمام تر خصوصیات کو تسلیم کر لیا جائے۔ تو ٹرمپ نے روحانی جو اپنا پیر ہے وہ مجتبیٰ خامنئی کو تسلیم کر لیا ہے، وہ اس لیے کہ ان کی بہادری کی وجہ سے وہ ڈٹے رہے ہیں۔ وہ ان کی بمباری کے سامنے انہوں نے درجنوں نہیں سینکڑوں اپنی قیادت کے لوگ شہید کروائے، اور ٹرمپ کے ہاتھوں 200 سے زائد بچے سکولوں کے شہید ہوئے بمباری کی، اور اب ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں ان سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں۔ ساتھ یہ کہتا ہے کہ ایرانیوں سے میرے تعلقات بڑے اچھے ہیں، رابطے میں ہیں، اور آئندہ دنوں میں مزید اچھے ہوں گے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتانی تھی کہ ایک تو ٹرمپ ایرانیوں سے ہار مان چکا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ایرانیوں کو اپنا، خصوصاً جو مجتبیٰ خامنئی ہیں، ان کو اپنا رہبر مان رہا ہے، ان کی زیارت چاہتا ہے، اس سے ان کی زیارت کا شرف چاہتا ہے، اور تیسرا یہ کہ انہیں روشنی کا منار بھی سمجھتا ہے۔ لیکن ایرانی یہ کہتے ہیں کہ یہودی جو ہیں یہ کسی کے دوست نہیں۔ ٹرمپ نے یہ بہت بڑا انکشاف کر دیا کہ وہ مجتبیٰ خامنئی سے رابطے میں ہیں اور ان سے قریبی رابطہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، ایک طرف تو یہ مکھن ہو سکتا ہے، دوسری طرف ایک سازش ہو سکتی ہے کہ ایران کی اس وقت جو پوری قوم ہے ایرانی، پورے تمام گروپس ہیں، پاسداران انقلاب ہیں، جو بھی ہے، وہ ایرانی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور امریکہ ناکام ہوا ہے وہاں پر پھوٹ پڑوانے میں، تختہ الٹانے میں، رجیم چینج میں۔ تو بعض مبصرین کہتے ہیں کہ اس کے دو چیزیں ہو سکتی ہیں جو ٹرمپ کی جو یہ خواہش تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ ٹرمپ بدلہ لینا چاہتا ہے کہ وہ ایران جو ایرانی قیادت کے ساتھ سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑی رہی ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹی ایک قدم بھی۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا بدلہ لینے کے لیے کہ اب پھوٹ پڑوائے
اور وہاں پہ ایسی باتیں کر کے ایرانی عوام کو پیغام دو کہ آپ کے جو لیڈر ہیں، سپریم لیڈر، اور اندر خانے خفیہ طور پر ان سے تو میرا رابطہ ہے، آپ کیوں اس کا ساتھ دے رہے ہو، تاکہ عوام ساتھ دیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ وہ ہار مان چکا ہے، اس لیے وہ مکھن لگا رہا ہے کہ میں ان کو بتاؤں کہ جناب میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، آؤ میرے سے جفیاں ڈالو اور آگے بڑھیں، اور مڈل ایسٹ کا جو آئندہ سب سے بڑا لیڈر ہے وہ ایران ہے، اور ریحان اس کی قیادت کرے۔ چونکہ عرب ممالک تو کہہ چکے ہیں، سعودی عرب کہہ چکے ہیں، قطر کہہ چکے ہیں، اب دیکھیں کینیڈا جیسا ملک کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو جگہ نہیں دیں گے، تو سعودیہ بھی کہہ چکا ہے اور قطر بھی کہہ چکا ہے۔ اب یو اے ای باقی ہے جو اسرائیل کا دوست ہے، وہ بھی کہنے والا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اب یہ بھی ایک سازش ہو سکتی ہے ٹرمپ کی کہ ادھر سے تو جواب مل گیا، وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور ایران سے انہیں ایسے ڈرائے عربوں کو جیسے وہ عراق سے صدام سے ڈراتا رہے کہ یہ مار دے گا آپ کو، میری سیکورٹی حاصل نہ کی۔ تو اس طرح کی یہ باتیں ہیں، لیکن اب ٹرمپ صاحب مڈل ایسٹ والے آپ کی باتوں میں نہیں آئیں گے، نہ ایرانی آئیں گے، وہ کریں گے جو آپ جس کے وہ سلوک کریں گے وہ جس کے آپ حقدار ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی تازہ ترین جو میں نے آپ کو بتائی، لیکن ایک خبر اور جاتے جاتے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ایران اور امریکہ کی دونوں طرف جو جنگ بندی یہ موجود ہے، لیکن حملے ہو رہے ہیں ایک دوسرے پر۔ جیسے ہی امریکہ ایران کا ایک ہدف کا نشانہ لیتا ہے تو اس کے اگلے ہی لمحے ایران پوری تیاری میں ہوتا ہے اور وہ اس کے اڈوں پر حملہ کرتا ہے۔ تو پچھلے 72 گھنٹوں میں کوئی 7 سے زیادہ یہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ایران نے 5 ملکوں میں جو مڈل ایسٹ میں جو اڈے تھے ان کے، جو پہلے میں ملک بتا رہا ہوں، وہاں پہ حملے کیے ہیں۔ جیسے ہی امریکیوں نے ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا، کیم شہر کو نشانہ بنایا، فوجی تنصیبات کو، تو اس سے اگلے ہی حملے انہیں مڈل ایسٹ میں جو امریکی اڈے ہیں وہاں ایران نے میزائل داغ کر انہیں جو ہے نا وہ جواب دیا ہے۔ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ کویت میں ایک بڑے ایئرپورٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے جہاں پہ انہیں ایرانیوں کو اطلاع ملی تھی کہ یہاں جو فوجی ہیں امریکی یہ موجود ہیں اور وہ جا رہے ہیں اپنے ممالک کو، تو ان کو بھی میزائل، لیکن وہاں پہ ایک شہری شہید ہوا ہے اور 60 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے ناظرین کہ ایران اس وقت امریکہ کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہا ہے اور امریکہ بھاگ رہا ہے وہاں سے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت چلانے کے بعد۔